أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ اس میں 40 رکوع ہے اور 286 آیات ہے۔ ترتیب عثمانی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترتیب دی ہے قرآن کریم کی، اس اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے۔ احادیث کے صفحات میں اس سورت کا نام سورہ بقرہ لکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بقرہ کا واقعہ ہے۔ بقرہ بولتے ہیں بڑی قاف سے، بقرہ یعنی گائے، اس گائے کا اس میں تذکرہ ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں مردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اسی طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان اور قبریں نہ بناؤ کہ گھر میں تلاوت نہ کرو، گھر میں ذکر نہ کرو، گھر میں عبادت نہ کرو۔ فرمایا کہ گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، خاص طور پر اس کی 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فرمایا ان صورتوں کی تلاوت کرو، یہ وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا، یعنی اللہ سے جنت میں جانے کی سفارش کرے گا۔ آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا حاصل کرنا یہ برکت ہے، سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا یہ حسرت ہے۔ اور ایک جگہ آیا کہ بھائی سورہ بقرہ یہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اہل باطل اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اہل باطل یعنی شیاطین جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا اعلیٰ اور اونچا مقام بھی عطا فرمایا، ایمان کی طفل، اور کتاب بھی اللہ نے بلند عطا فرمایا۔ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کریم کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے، اور پھر فرمایا اس میں ایک آیت جو ہے تمام سے افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے گھر سے شیطان کو دور بھگائے گا۔ سورہ بقرہ کو بلند اس معنی کر کے کہا گیا کہ پورے قرآن کریم میں
سب سے بڑی سورت یہی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ بلند اس معنی کر کے کہا گیا کہ اس کے اندر احکام کی آیتیں ہیں، مسائل ہیں۔ بعضوں نے کہا اس کو اس وجہ سے بلند کہا گیا کہ اس کے اندر جہاد کے مسائل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھو اور اس کو پڑھو، اس لیے کہ اس میں فرائض ہیں، یعنی اس کے اندر احکام و مسائل ہیں، اس کو سیکھو۔ میرے بھائیو، جتنی فضیلت قرآن کریم کی بیان کی جاوے اتنی کم ہے۔ اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرماوے۔ ابھی بھی جس حضرات نے قرآن پڑھنا شروع نہ کیا ہو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ جس کو آتا ہے وہ پڑھیں، جس کو نہیں آتا وہ گجراتی میں لا کے پڑھیں، وہ انگلش میں پڑھیں، ہندی میں لا کے پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ ہندی بھی نہیں آتی، گجراتی بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی تو وہ قرآن کریم کو لے کر بیٹھے۔ ایک حافظ صاحب 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھتا ہے تو 20 منٹ تک ایسا انگلی رکھو اور اس طرح لکیر پر پھراؤ اور یوں کہو اللہ تو نے سچ کہا، اللہ تو نے سچ کہا، اللہ تو نے سچ کہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ اتنا اونچا جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا پکڑنا، اس سے محبت رکھنا، یہ سب ثواب ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن کریم کے 29 سورتوں میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طاسین، طاسین میم، حامیم، حامیم عین سین قاف صاد، کاف ہا یا عین صاد، صرف نون اور صرف صاد، اس طرح 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ 6 سورت کے شروع میں الف لام میم ہے، 5 سورت کے شروع میں الف لام را ہے، 6 سورتوں کے شروع میں حامیم ہے، 2 سورت کے شروع میں طاسین میم ہے، بقیہ تمام جگہ پر ایک ایک مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ عامہ مفسرین محدثین ہر ایک کا اس پر یہی ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے مراد کو بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے۔ بعضوں نے اس کے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، بعض کہتے الف لام اس طرح کی جو آیتیں ہیں شروع میں یہ اس سورت کا نام ہے۔ بعضوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کے نام کا مخفف ہے، الف سے اللہ ہے، لام سے لطیف اور میم سے مجید، یعنی یہ اللہ جو لطیف یعنی مہربان اور مجید یعنی بزرگی والا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ بعضوں نے کہا الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، لیکن یہ حدیث سے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے اس طرح تطبیق کی، صورتیں اختیار کی ہے، ورنہ اصل یہی ہے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ایسا کیوں؟ اصل میں اہل عرب کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنے آپ کو عرب اور ہم لوگوں کو، دنیا والوں کو وہ عجم کہتے تھے، یعنی گونگے۔ عجم کا ترجمہ ہوتا ہے گونگا۔ وہ اپنے آپ کو اہل زبان دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 29 سورتوں کے شروع میں ایسے حروف لا کر بتلائے کہ جس سے تم بات کرتے ہو جس زبان میں، تو اسی زبان کا یہ الفاظ ہے،
29 حروف میں سے یہ ہے، تم اسی کا ترجمہ بتلا دو، تمہیں چیلنج ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، ساری دنیا حیران ہے، لیکن ایک قرآن کریم کی سورت تو کیا، ایک آیت نہیں لا سکے۔ ان کو چیلنج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے ذریعے اس وجہ سے لے کر آئے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کہو گے بہت سارے لوگ قرآن میں شک کرتے ہیں اور آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ شک نہیں۔ ہاں بھائی، کتاب میں شک نہیں ہے، لوگوں کے دماغ میں فتور ہے، اناد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے۔ اگر سچی نگاہ سے دیکھے تو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے محبت اور سچی نگاہ سے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دشمن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قرآن کو جب دیکھتے ہیں اس نگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج بھی قرآن اسی تاثیر کے ساتھ ہے، لیکن میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، میرے اور آپ کے پڑھنے کی کمزوری ہے، میرے اور آپ کے سننے کی کمزوری ہے۔ پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے، بلا سمجھے پڑھ رہا ہے۔ صرف مہینہ ایک ہی آتا ہے جس میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، پورا مکمل شروع سے آخر تک مولانا صاحب مصلی پہ پڑھتے ہیں اور عوام الناس جو ہے اس کو سنتی ہے۔ باقی پورے سال جو ہے 11 مہینے تک 29 اور 30 یہی 2 پارے میں سے نماز ہوتی رہتی ہے۔ 28 پارے کو طاق پر لوگ رکھ دیتے ہیں، وہ 28 پارے میں سے کوئی تلاوت نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ اور یہ حال ہو چکا ہے ہمارے پورے ایشیا کی بات کر رہا ہوں، پورے ایشیا کا یہ حال ہو چکا ہے قرآن کے ساتھ۔ ان کو پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ جمعہ کے دن ہمارے امام صاحب فجر میں یہ سورت پڑھتے ہیں، سنیچر کے دن یہ سورت پڑھتے ہیں، اور اتوار ان کو 6 دن کی 6 سورتیں ترتیب کے ساتھ یاد ہے۔ اتنا پکا ہو چکا ہے لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ۔ یہ میں نے اور آپ نے دھوکے کا کام کیا ہوا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اور پوچھے گا، قرآن ہم نے صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے 1 مہینے کے لیے نہیں دیا تھا، قرآن ہم نے تمہارے ساری زندگی کے لیے دیا تھا۔ تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فوراً 1-2 لکیر کے بعد ہی کہہ دیا ہے ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت تھا، نہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہ عوام نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے آج اللہ ناراض ہے۔ اس لیے ضرورت ہے قرآن کریم کو شروع سے آخر تک اس کو ہمیشہ پڑھا جائے، پورے سال تلاوت کیا جائے، گھروں میں اس کی تلاوت ہو، نمازوں میں اس کی تلاوت ہو، مختلف جگہوں سے اس کی تلاوت ہو۔ صرف 2 پارے کو اس کو نہ پکڑ کے رکھا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے صحیح محبت عطا فرمائے، لگاؤ عطا فرماوے، اور اس کے پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا فرماوے۔ فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ امام راغب اصفہانی نے فرمایا ہدایت کی تعریف کرتے ہوئے، ہدایت کہتے ہیں کسی شخص کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنا مہربانی اور محبت کے ساتھ۔ کسی شخص کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ، اس کو ہدایت بولا جاتا ہے۔ ایک ہدایت عام ہے، نباتات، جمادات، اشجار سب کے لیے عام ہے ہدایت، جس میں لگی ہوئی ہے، فرشتے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، شجر، درخت، پتھر، سورج، یہ سب پہاڑ، چرند پرند اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہدایت ہے، یہ عام ہے ہدایت۔ اور ایک ہدایت خاص ہے جو انسان کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاءوں کو بھیجا اور ساتھ ساتھ کتاب کو بھیجا، یہ انسان کے لیے۔ اور ایک ہدایت خاص الخاص ہے، وہ بھی انسان ہی کے لیے ہے، جس کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے
یہاں جو کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت خاص ہے۔ کہا تھا نا اے اللہ ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، اللہ فرماتے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن دیکھ لے، یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے تقوی والا؟ فرمایا تقوی آنے کے لیے ایمان شرط ہے، جس کے پاس ایمان ہوگا وہی متقی ہوگا، ایمان نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کالذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر کسی چیز کو دیکھے نبی نے کہا بس ہم مانتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم اس پر کوئی چون و چرا نہیں کرتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، زبان سے بولتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور اپنے اعضاء سے عمل کرتے ہیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کون ہے متقی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو وقت کے اوپر پڑھتے ہیں، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے آداب، ہر ایک چیز کو وہ بجا لاتے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح نہیں پڑھتے کہ بھائی جیسے بگلا ٹبک ٹبک جب پڑھتا، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی سے نماز ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، بھائی نماز پڑھ، ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، پھر پڑھا، حضور نے پھر سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی۔ تیسری بار حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا نہیں کہ ابھی رکوع میں کب گئے، سجدے میں کب گئے، ایک سجدہ ہوا کہ نہیں کہ دوسرا بھی ہو گیا۔ ہر ایک چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہم کو امام صاحب نے لمبی سورت پڑھ دی تو تکلیف، بہت لمبی پڑھے، شارٹ پڑھ دی تو تکلیف، کرے تو کیا کرے۔ یہ سب بات جو ہے محبت سے باہر کی ہے۔ اگر محبت ہو نا تو فون آتا ہے تو انسان 2 منٹ کی بات کو 20 منٹ کر دیتا ہے۔ بیجو سو تھیو، ایسا کر کے وہ 1 گھنٹے بات کرتا ہے جبکہ اس کو ایک ہی بات کرنی تھی۔ کیوں؟ محبت ہے نا، دوست ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر قرآن سے، نماز سے محبت ہوگی تو پھر گھنٹوں لگ جائیں گے تو صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی بھاری نہیں لگے گا۔ محبت کی بات ہے۔ اللہ ہم کو عبادت سے محبت عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ اسی محبت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، رات کو نماز پڑھیے، کھڑے رہیے، تہجد پڑھیے۔ لیکن پوری رات آپ کھڑے رہیں گے پیغمبر، آپ کا پیر دکھے گا۔ فرمایا الا قلیلا، تھوڑا کم کیجئے۔ لیکن اللہ پھر فرماتے اتنا مت کم کر دیجئے، یہ محبت کی بات ہے۔ نصفہ، آدھی رات سو جائیے اور آدھی رات نماز پڑھیے، لیکن آدھی میں بھی آپ تھک جائیں گے نا، فَأَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، اس میں سے بھی تھوڑا کم کر لیجئے۔ رات کے آخری پہر میں جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ شب قدر کو سب ہم لوگ آپ جمع ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ شب قدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، جب سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو روزانہ 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لیں۔ آپ انشاءاللہ پورے مہینے پڑھیں گے تو جب بھی آئے گا تو شب قدر میں 2 رکعت ہماری تو مانی جائے گی۔ اس لیے جب صبح اٹھے تو 2 رکعت اسی نیت سے پڑھے کہ اللہ میں شب قدر میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ 2 رکعت پڑھیں آپ روزانہ۔ جلدی اٹھ جاویں تھوڑا سحری کھانے کے لیے، 4 بجے سے اٹھ جاویں، وضو کریں، نماز پڑھیں 4 رکعت اور آرام سے اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا تو کون ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے مغفرت مانگتا ہے۔ اور بھائی دل نہیں لگتا اطاعت میں،
عبادت میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو 70 مرتبہ تلاوت کیجئے، 70 مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، اللہ تبارک و تعالی نیکی کی توفیق ڈال دے گا۔ اس کی عادت بنائیے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پڑھیے، نماز پڑھنے کو جی نہیں کرے گا پھر بھی تم پڑھو گے، اللہ توفیق دے دے گا۔ قرآن میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم پر، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، جو بھی کتابیں پہلے اتری ہیں، ہم وہ لوگ ہیں لا نفرق بین احد منہم، کسی بھی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، ہم تمام آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام ہم اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اور والقدر خیرہ، ہر اچھی اور بری چیز وہ اللہ کی جانب سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایمان کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہے، ایک توحید، اللہ اللہ اللہ، دوسرا کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کو توحید کہتے ہیں، اور ایک رسالت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تیسرے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یعنی اور آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تینوں چیز کو بیان کیا، توحید کو بھی بیان کیا، رسالت کو بھی بیان کیا اور آخرت کو بھی بیان کیا۔ فرمایا جو ایسے اوصاف والا ہے، نمازی ہے، وہ ایمان والا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نبی کی کتاب کو مانتا ہے، پہلے کی کتاب کو مانتا ہے، اور موت کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس کو بھی وہ مانتا ہے۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، جو مانگا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا اس پر آ جا تو ہدایت والا ہو جائے گا۔ جب ہدایت والا ہوگا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے ہدایت کے ساتھ کامیابی رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت کو عام اور تام فرما، گمراہی کو ختم فرما، ہم سب کی نسلوں میں ہدایت کو عام فرما، ہماری نسلوں میں حفاظ، علماء اور صلحاء، اتقیاء اور بزرگان دین پیدا فرما، ہم سب کے گھر سے بلا، مصیبت، بیماری، آفات، مشکلات، بلیات، آپسی جھگڑے سب کو ختم فرما، گھر میں گھر والے میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولادوں سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، دین و دنیا کی اللہ ہم سب کو بھلائی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔